بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ آسیہ بی بی کون ہے اور اس پر کس چیز کا مقدمہ ہے اور وہ کیوں بچ گئی ہے۔ دوستو، آسیہ بی بی پر جون 2009 میں ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے والی عورتوں نے الزام لگایا کہ آسیہ بی بی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ ادا کیے ہیں۔ جرم ثابت ہونے پر سیشن جج لالکانہ صاحب نے آسیہ بی بی کو 8 نومبر کو قانون ناموس رسالت 2095 کے تحت سزائے موت اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ بعد ازاں یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں گیا تو عدالت نے سیشن جج کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مذکورہ کیس کے وقت پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر نے توہین رسالت کی مجرمہ آسیہ مسیح سے جیل میں ملاقات کر کے میڈیا پر بیان دیا کہ اگر عدالت نے اسے سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا تو اس وقت کے صدر پاکستان آصف علی زرداری سے صدارتی معافی کی درخواست کریں گے۔ اس کے علاوہ سلمان تاثیر نے پاکستان میں موجود توہین رسالت قانون کو کالا قانون بھی قرار دیا، جس کے بعد 4 جنوری 2011 کو اس کے محافظ 16 سالہ ممتاز قادری نے اسلام آباد میں انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد 29 فروری 2016 کو ممتاز قادری کو عدالتی فیصلے کی بنا پر پھانسی دے دی گئی۔ توہین رسالت کی مجرمہ آسیہ مسیح کی وجہ سے 2 آدمی اس دنیا سے چلے گئے۔ سال 2016 میں اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں شروع ہوئی تھی۔ بینچ پر موجود ایک جج نے اپنی شمولیت سے معذرت کر لی۔ پھر 18 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ نے کیس کی 3 گھنٹے طویل سماعت کی، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ آسیہ مسیح کی رہائی کے لیے دنیا بھر سے اپیلیں ہوئیں، جن میں غیر ملکی NGOs اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ آخر کار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آسیہ مسیح توہین رسالت کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ 56 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا گیا، جس کا آغاز چیف جسٹس نے کلمہ شہادت سے کیا۔ فیصلے میں علامہ اقبال کے اشعار، قرآن پاک کی آیات کے حوالے دیے گئے، جبکہ بادشاہ خان یونیورسٹی میں توہین رسالت کے الزام میں قتل کیے گئے طالب علم مشعل خان سمیت توہین مذہب کے دیگر کیسز کا بھی حوالہ دیا گیا۔ چیف جسٹس نے فیصلے میں لکھا کہ یہ قانون کا ایک مسئلہ اصول ہے، جو شخص کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے، بس یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام کارروائی میں ملزم کو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ثابت کرے۔ آخر میں چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ان وجوہات کی بنا پر اپیل منظور کی جاتی ہے۔ عدالت عالیہ اور ابتدائی سماعت کی عدالت نے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا۔ نتیجتاً اپیل گزار کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے اور اس کو تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے۔ اگر کسی دیگر فوجی داری مقدمے میں اس کو قید رکھنا مقصود نہیں تو اس کو فوری طور پر جیل سے رہا کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 8 اکتوبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بینچ میں چیف جسٹس حافظ سعید کھوسہ اور چیف جسٹس مظہر عالم خان بھی شامل تھے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہ فیصلہ محفوظ کرتے وقت حکم جاری کیا تھا، کیس کا فیصلہ آنے تک کسی ٹی وی چینل پر اس کیس کے متعلق کوئی بحث نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آسیہ مسیح کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL میں شامل کرنے کے لیے درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آسیہ مسیح ملک سے باہر نہیں جا سکیں گی۔ جہاں تک آسیہ مسیح کے خاندان کا تعلق ہے تو اس کی بیٹی اور خاوند نے میڈیا کو بتایا تھا کہ اس کو امید ہے کہ آسیہ مسیح کو رہائی مل جائے گی۔ اس کے شوہر عاشق مسیح کا کہنا تھا کہ جب سے یہ حادثہ ہوا ہے ہمیں بار بار گھر بدلنا پڑتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے انہیں ماں کی طرح پالا ہے،
لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بعد بچے اسکول جاتے تو وہاں بچے بھی ان کو دھمکیاں دیتے، ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے۔ اس ڈر سے کہ لوگ میرے بچوں کو نہ مار دیں تو میں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ دوستو، ناموس رسالت مسلمانوں کے نزدیک ریڈ لائن ہے، جسے اگر کوئی کراس کرنے کی کوشش کرے تو ادنا سے ادنا مسلمان اس کے خلاف جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر آخر کیوں پاکستان میں توہین رسالت کے مجرموں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے؟ سیکولر، لبرل اور انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے نام پر ناموس رسالت قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آخر عدالتیں، سرکاری ادارے، حکومتیں اور دیگر افراد کیوں دفاعی پوزیشنیں سنبھال لیتے ہیں؟ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی یہودی ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنے والوں کی سزاؤں کو آزادی اظہار رائے یا قانونی یا حقوق انسان کے خلاف نہیں سمجھتا ہے، نہ ہولوکاسٹ کے خلاف قانون ختم کرنے کے خلاف بات کرتے ہیں۔ دوستو، عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا ہے کہ جب تک کوئی شخص، چاہے وہ توہین رسالت جیسے سنگین جرم کا ملزم ہی کیوں نہ ہو، آئین میں درج شفاف طریقے سماعت سے مجرم ثابت نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ مجرم نہیں ہے۔ ہر شخص کو بالا امتیاز ذات پات، مذہب اور نسل کے معصوم بے گناہ تصور کیا جائے گا۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ سزا مسترد کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی فرد کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے اور خود سزا دینے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ توہین رسالت کے مجرم کو بھی عدالت میں اپنا دفاع کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ دوسری طرف آسیہ مسیح کے خاوند نے BBC اردو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر عوام نے رہنے نہ دیا تو باہر نکلنا پڑے گا۔ تاہم اسے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ہمارا دیس ہے، ہم یہیں پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے۔ آسیہ جب گرفتار ہوئی تھی تو اس کے بعد ہی لوگوں نے اس کے سر کی قیمت 5-5 لاکھ لگا دی تھی۔ اب اگر عوام نہ رہنے دے گی تو ہمیں ملک چھوڑ کر جانا ہوگا۔ دوستو، یہاں پہ میں آپ سے 2 سوال پوچھوں گا اور آپ اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ پہلا سوال کہ آپ سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں عدالت کے فیصلے کا احترام کر کے آسیہ مسیح اور اس کے خاندان کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں؟ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔